کہتے ہیں وائل ابن حجر جاہل انسان، اعرابی جس کو دین کا کچھ پتہ نہیں، جاہل انسان یہ روایت بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی رکوع کو جاتے اور سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ چونکہ اس روایت کا بھی توڑ نہیں، احناف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آخری عمر میں رفع الیدین چھوڑ دی تھی، اور وائل ابن حجر آخری عمر میں مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے، مالک ابن حویرث اور وائل ابن حجر 9 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں۔ سردیوں میں ایک مرتبہ آتے ہیں، گرمیوں میں دوسری مرتبہ آتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں سردیوں کے موسم میں کہ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اپنے ہاتھوں کو کپڑوں میں اس طریقے سے رفع الیدین کرتے ہوئے بلند کرتے تھے جیسا کہ پنکھے ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ آخری عمر کی حدیث، اس کا توڑ کوئی نہیں۔ کہا وائل ابن حجر کا توڑ کر دو، کہا یہ جاہل انسان ہے، اس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جس کی آمد کی اطلاع اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے دے، جس کے لیے اللہ کے نبی اپنے کندھے سے اتار کر چادر بچھائے، جس کو دعا دے اس کو اس کی اولاد سمیت اور ایک علاقے کا حکمران بنائے، اس کو یہ کہہ کر رد کر دیا جائے کہ یہ جاہل انسان ہے، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے کہ یہ حدیث وہ بیان کر رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل ہے زندگی کا، نماز کا۔ وہی گروہ کامیاب ہے جو دل سے صحابہ کی محبت کرتا ہے، ان کو معیار حق سمجھتا ہے اور کہتا ہے قرآن نے ان کے بارے میں جو یہ فیصلہ کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگ اگر ایسا ایمان لے کر آئیں جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر سمجھ لو کہ یہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ اور اگر ان کا ایمان ویسا نہ ہو جیسے صحابہ کا ایمان ہے، ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، یہ بے ہدایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر صحابہ کے ایمان کی گواہی دی۔ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب اے اللہ کے نبی یہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اس بیعت کرتے ہوئے نقشے کو بیان کر کے اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تعداد میں کتنے تھے؟ 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر جب اللہ کے نبی خواب دیکھتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، خواب بھی چونکہ وہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ چلو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے 1400 صحابہ جمع ہو گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا صحابہ کو، گفت و شنید ہوئی، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بھیجا، حضرت عثمان کے بارے میں یہ افواہ اڑ گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان کو ان کے میزبان کہنے لگے عثمان، اللہ کے نبی کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا ہے، چونکہ تم سفیر بن کر آئے ہو، میرے مہمان بنے ہو، میں تمہارا میزبان، چلو آؤ، اللہ کے نبی تو حدیبیہ کے مقام پر ہیں، کم از کم تم تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
جواب میں کہنے لگے، ایک صحابی نے ان کی موجودگی، مکے میں موجودگی کے بارے میں فرمایا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور عثمان بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان کو میزبان نے آفر کی، چلو میرے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر لو۔ جواب میں کہنے لگے، عثمان کہ تم نے میرے آقا کو حدیبیہ کے مقام پر روک رکھا ہے اور مجھ کو تم یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں؟ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک کہ میرے آقا طواف نہیں کریں۔ مکے میں رک گئے، افواہ اڑ گئی کہ عثمان تو شہید کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، اس حال میں کہ یہ عمرے کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں۔ سفر کے ہتھیار تو ساتھ تھے لیکن جنگ کے ہتھیار ساتھ نہیں تھے۔ ایسی صورت میں جب اللہ کے نبی بیعت لیتے ہیں، 1400 صحابہ اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ جس راستے میں عثمان شہید ہوئے ہم بھی اسی راستے میں شہید ہوں گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اب یہ بیعت بڑی باوقار بیعت تھی، بڑی عظمت اور اجر والی بیعت تھی، لیکن عثمان اس میں شریک نہیں تھے۔ ایک بدبخت نے نبی کے زمانے میں صحابہ کا مخالف تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کرنے لگا، کہا عثمان کا کیا کہتے ہو؟ بدر کی لڑائی پہلی لڑائی تھی اسلام کی اور عثمان اس میں شریک نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جواب دیتے ہوئے فرمانے لگے، او بدبخت سن، نبی کی بیٹی عثمان کے نکاح میں تھی، بیمار تھی، حضرت عثمان اس کی تیمارداری کے لیے مدینے میں رہے۔ اللہ کے نبی جب مدینے تشریف لائے، حضرت عثمان کا باقاعدہ مال غنیمت میں سے حصہ نکالا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان بدر کے میدان میں شریک تھے، وگرنہ ان کا حصہ نہ نکلتا۔ ایک شرعی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ جا سکے۔ کہنے لگا، اچھا بیعت رضوان جس کی بڑی فضیلت ہے اس میں تو عثمان شریک نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، جو عمل اللہ کے نبی نے کیا کہ سارے صحابہ بیعت کر گئے لیکن عثمان شریک ہی نہیں تھے، بیعت ہی نہ کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا ہوا تھا، بائیں ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے تھے، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر کہا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے داماد حضرت عثمان کے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اس سے بڑی افضلیت کسی کی ہو سکتی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے اللہ کے نبی میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، میں نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، جب یہ بیعت کر رہے تھے ہتھیار ان کے پاس لڑنے والے نہیں تھے، لیکن میں نے آسمان سے ان پر سکینت اتاری کہ یہ گھبرائے نہیں بلکہ پرعزم ہو کر کہنے لگے، اللہ کے نبی ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔